دوستوں السلام علیکم۔ آج 30 جولائی 2023 اتوار کے دن وطن عزیز ایک مرتبہ پھر بارود کی بو اور دھماکوں سے لہولہان ہے۔ آج صبح خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ میں JUI فے کے ورکرز کنونشن میں دھماکے کے نتیجے میں اب تک کی اطلاعات کے نتیجے میں 44 افراد جاں بحق اور 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں، جن میں کئی افراد شدید زخمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جاں بحق افراد کی مغفرت فرمائے اور زخمیوں کو بہت جلد مکمل صحت عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، یہ انسانوں کی وجہ سے آنے والی آفت مین میڈ ڈیزاسٹر ہے، اور میں نے قدرتی اور انسانوں کی وجہ سے آنے والی آفات نیچرل اینڈ مین میڈ ڈیزاسٹرز اینڈ ایکسیڈنٹ سے آپ کی آپ کے اہل خانہ کی جان بچانے کی تیاری کرانے کو اپنا نصب العین، اپنا قومی اور انسانی فریضہ سمجھا ہوا ہے۔ دوستوں، میں کمانڈر نعیم یوسف ہوں اور آپ مجھے میرے YouTube چینل سیفٹی ود نعیم یوسف، میری فیس بک وال، انسٹا اور ٹویٹر پر دیکھ رہے ہیں۔ دوستوں، آج آپ کو بم دھماکوں سے محفوظ رہنے کی میں تیاری کرا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے میں آپ سب دوستوں کی مدد سے کسی ایک کی جان یا بہت سے لوگوں کی جان بچانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ آپ سب سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ اسے اپنے پیاروں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے عزیز و اقارب میں اور جہاں جہاں آپ کی رسائی ہے آپ ضرور شیئر کیجئے گا، تاکہ لوگوں کی جان بچانے کے اس نیک کام میں آپ کا بھی حصہ ہو۔ دوستوں، مسجدیں اور دیگر عبادت گاہیں، کارخانے، شاپنگ سینٹرز، تفریحی مقامات، مذہبی اور سیاسی جلسے، جلوس، ورکرز کنونشن، کثیر المنزلہ عمارات، تجارتی مراکز دشمنان وطن و قوم کے لیے آسان ٹارگٹ ہوتے ہیں۔ تو دوستوں، سب سے پہلے آپ اپنے گھروں، بلڈنگوں، دفتروں، عبادت گاہوں، شاپنگ پلازاز، جلوس، جلسے اور عوام الناس کے جمع ہونے والی جگہوں اور اس کے اطراف مکمل صفائی کیجیے، کیونکہ یہ صفائی ستھرائی ایسے حملوں سے بچاؤ کی پہلی اور بنیادی شرط ہے۔ کیونکہ دوستوں، مطلوبہ صفائی سے بے شمار خرابیاں، کوتاہیاں اور لاپرواہیاں از خود سامنے آ جاتی ہیں۔ ان کوتاہیوں کو دور کرنے میں آسانی ہوگی۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں اس عمل کو گڈ ہاؤس کیپنگ کہتے ہیں۔ بغیر وجہ اور بغیر اطلاع کے کوئی بھی سامان اپنی مقررہ جگہ سے نہ ہٹائیں، کیونکہ اس عمل سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے اور آپ کے اس فعل سے تخریب کاروں کو تخریب کاری میں مدد مل سکتی ہے۔ بغیر کسی وجہ کے کسی غیر متعلقہ شخص کی موجودگی کسی پریشانی یا خطرے کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ چنانچہ ہر ایسے شخص کی آمد اور اس مخصوص مقام پر اس کی موجودگی کی تحقیقات یا جانچ پڑتال ضرور کرنی چاہیے، اور اس قسم کی لاپرواہی کا سختی سے نوٹس لینا چاہیے۔ خام مال یا کسی دوسرے سامان کی آمد یا روانگی کے لیے فیکٹری، کارخانے، دکان یا تجارتی مراکز میں کام کرنے والے افراد ہی تعینات کیے جائیں۔ باہر کے مزدوری سے حتی الامکان کام نہ لیا جائے، باہر کے مزدوروں سے حتی الامکان کام نہ لیا جائے۔ اگر ان سے کام لیا جائے تو ان کی سخت ترین نگرانی آپ کے تحفظ کی ضامن ہوگی۔ اس کے علاوہ باہر سے لیے گئے مزدوروں کے ناموں کا اندراج، ان کا اوریجنل شناختی کارڈ، ان کا مکمل پتہ اور ان کے آنے جانے کے اوقات کا بھی اندراج کیا جائے۔ دوستوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ گھر کے کام کرنے کے لیے بھی باہر سے مزدور لے کر آتے ہو، ان مزدوروں کو بھی جب گھر لانے سے پہلے ان کے بیگ میں کیا ہے، ان کے تھیلے میں کون سے ٹولز ہیں، ان کو چیک کیا جانا بہت ضروری ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ جب آپ باہر سے کسی مزدور کو کام کے لیے لائیں تو اس کا شناختی کارڈ بھی لے لیں اور اس کا موبائل نمبر بھی لیں۔ بغیر کسی ضرورت کے کسی ملازم کا ادھر ادھر گھومنا یا کسی غیر متعلقہ جگہ پر اس کا موجود ہونا انتظامیہ کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے ادارے، کاروبار اور دوسرے ملازمین کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ ملازمین کو ایسا نہ کرنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ کسی غیر متعلقہ یا لاوارث چیز کو ہرگز ہاتھ نہ لگائیں۔ اس چیز یا شے سے خود بھی دور رہیں اور دوسروں کو بھی اس کے قریب نہ آنے دیں، بلکہ متاثرہ جگہ یا علاقے کو فوراً خالی کرا دیں اور فوراً بم ڈسپوزل اسکواڈ، فائر بریگیڈ ڈپارٹمنٹ، 15 پولیس ایمرجنسی کو اس چیز کے متعلق اطلاع فراہم کرنے میں دیر نہ کریں۔ دوستوں، متعلقہ ایمرجنسی اداروں کے آنے تک کسی مشکوک شخص کو اس مشکوک شے کی سمت میں نہ جانے دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ایسی کوئی مشکوک شے، کوئی مشکوک بیگ یا تھیلا یا کوئی ڈبہ، کوئی شاپر، کوئی اٹیچی کیس، کوئی سوٹ کیس
کوئی ہینڈ بیگ یا کسی بھی قسم کی مشکوک شے نظر آئے تو متعلقہ اداروں کو فوراً اطلاع کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کمروں کی کھڑکیاں، روشن دان اور دروازے کھلے رکھیں اور ان کے سامنے بالکل کھڑے نہ ہوں۔ اگر وقت ہو اور ممکن ہو سکے تو اس مشکوک شے سے مناسب فاصلہ رکھتے ہوئے خطرے کی جگہ سے دور اس شے کے قریب اور ارد گرد مٹی یا ریت سے بھری ہوئی بوریاں لگا دیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو کوئی چارپائی، کوئی سٹول اس مشکوک شے کے قریب رکھ کر اس پر کوئی موٹی دری، قالین یا موٹی چادر ڈھک دیں، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ بم بلاسٹ ہو جائے تو اس بم کے ٹکڑے جنہیں اسپلنٹرز کہا جاتا ہے، ان ٹکڑوں سے، اسپلنٹرز سے آپ زخمی ہونے سے بچ جائیں اور آپ کے گھر کی قیمتی اشیاء تباہ ہونے سے بچ جائیں۔ بد نظمی، بے چینی پھیلائے بغیر اس مشکوک شے یا اس کی زد میں آنے والے کمروں، مکانوں اور دفتروں سے لوگوں کو برق رفتاری یعنی تیزی سے مگر سہولت کے ساتھ کسی محفوظ مقام پر منتقل کر دینا چاہیے۔ سیفٹی سائنس میں اس عمل کو سیف ایویکویشن یعنی بہتر، تیز، محفوظ انخلاء یعنی محفوظ طریقے سے ایمرجنسی کی جگہ کو خالی کر کے کسی محفوظ مقام پر پہنچنے کو سیف ایویکویشن کہتے ہیں۔ محفوظ انخلاء سیف ایویکویشن کے عمل میں کسی قسم کی بد نظمی اور بے چینی ہرگز نہ پھیلائی جائے، کیونکہ اس سے جانی نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ بلڈنگز، عبادت گاہوں، دفتروں، کارخانوں، کاروباری اور تجارتی مراکز، تفریحی مراکز، جلسے جلوس، کنونشنز، غیر ہر قسم کی جگہ آنے والے لوگوں کی مکمل جامع تلاشی پورے صحیح طریقے سے، مکمل طریقے سے لینی چاہیے، اور جن گاڑیوں میں یہ آ رہے ہیں ان گاڑیوں کی بھی تلاشی، مکمل تلاشی لیں، اس کی بونٹ کا، ڈگی کا اور اس کے نیچے بھی، اور اس کے لیے سرچنگ آلات ہوتے ہیں، وہ سرچنگ آلات ہونے چاہیے۔ کسی بھی قسم کی تقریب میں یا کسی اہم مقام پر مہمان خصوصی، مہمانوں یا افسران بالا کی گاڑیوں کے ساتھ آنے والی گاڑیوں کو خاص طور پر تلاشی لی جانی چاہیے اور ان کے سامان کو چیک کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، ملک دشمنوں اور تخریب کاروں اور دہشت گردوں کی نظر ہمیشہ کمزور پہلوؤں، ویک پوائنٹس پر ہوتی ہے۔ عام طور پر اسی طرح تخریب کار مہمان خصوصی کے ہمراہ داخلہ حاصل کر لیتے ہیں اور اپنا کام کر جاتے ہیں۔ ہر آنے والی گاڑی اور اس کے مالک کی شناخت بہت ضروری ہے اور اس کا باقاعدہ رجسٹر مینٹین کیا جانا چاہیے، باقاعدہ اس کی انٹری اندراج ہو اور وزٹرز کو وزٹر پاسز ایشو ہوں اور مہمانوں کو گیسٹ کے پاس ایشو ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ بھی گاڑی چلا کر آ رہے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی بڑے افسر یا کسی اعلیٰ ترین عہدے پر فائز ہوں، انہیں اپنی گاڑی کی تلاشی سرچ خوشی کرانی چاہیے۔ اس میں انہیں ناراض ہونے کی یا غصہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا سیکیورٹی عملے پر ناراض ہونے یا اپنے عہدے کا بھرم مارنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کہ یہ سب کچھ دوستوں انہی کی جان کی حفاظت کے لیے تو ہوتا ہے۔ دوستوں، پروگرام طویل ہو گیا ہے اور پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ سے ملاقات ہوگی، کیونکہ بہت لمبا پروگرام لوگ دیکھتے نہیں ہیں، اس لیے دوسرے حصے میں آپ سے بات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔